دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں۔ میں کوئی پچھلے سال مسلمان نہیں ہوا، اور نہ میں سکھ اور ہندو تھا کہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے اپنی رہنمائی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتہ حدیث میں کیا ہے؟ اساتذہ سے پڑھی ہے، کبھی آؤ سامنے ہم تمہیں 10 حدیثیں دیں، تم اس کا ترجمہ ہی کر دو بس۔ کیا پڑھا ہے اساتذہ سے آپ نے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں والعیاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو اسے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا۔ وقت تھوڑا ہے، ہم ایک آدھ مثال اس کی دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی تفسیر جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت 2 باندیاں جو آپس میں بہنیں ہیں، ایک فوجی کو ایک مرد کو دی جا سکتی ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، بالکل ساری زندگی چپ رہے، اس کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک یہی مسئلہ، ظاہر ہے کہ وہ تو روز جنگیں ہوتی تھیں، روز غلام اور قیدی اور باندیاں اور سب کچھ ہوتا تھا، دنیا کا جو رائج دستور تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے حرام یا مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں۔ زیادہ تفصیلات دیکھنی ہو نا تو کشاف میں دیکھیے گا۔ اب کشاف کا بھی بتائیں، وہ زمخشری نے لکھی ہے، زمخشری کا بھی بتائیں، پکا معتزلی تھا، وہ اہل سنہ میں سے تھا ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہمیں حوالے دیتے ہیں خارجیوں کے، زمخشری اور خوارج کے اور اہل تشیع کے اور جہمیہ کے، قدریہ کے۔ بھیا ہم کیوں اہل سنہ سے نکلے؟ امت جن چیزوں پہ متفق آئی ہے مت پیدا کرو، مت گڑبڑ کرو، چھوڑ دو اس چیز کو، جھاڑو لگا لو، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم براہ راست مجتہد بننے کی کوشش کرو۔ اس مسئلے کو ہی حل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، یہ مکروہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا، ان کا جائز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ امیر المومنین چپ ہو گئے، عمر بھر اس مسئلے کو حل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جس عورت کا یا مرد کا مالک تمہارا دایاں ہاتھ ہوا، یعنی باندی یا غلام، یہ تمہاری ملکیت میں آیا تو تم اس سے خدمت لے سکتے ہو۔ سب متفق ہیں کہ گھر کے عام کاج جو بھی ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ آ کر اٹکتا ہے کہ وہ 2 بہنیں ہیں اور دونوں ایک آدمی کے پاس آ گئی ہیں، اب وہ اس سے بیوی کی طرح قربت کر سکتا ہے، یعنی یہاں آ کے مسئلہ اٹک گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذہین آدمی تھے، وہ اجازت دیں تو یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح نہ کرنا۔ اٹک گئے نا، اور نہ کریں تو اللہ کہتا ہے جو باندیاں ہیں انہیں تم جس طرح بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ 2 آیات آپس میں آ گئی نا، ایک طرف خدا منع کرتا ہے، دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں آ جائے، یعنی مال غنیمت میں جو باندیاں تمہیں مل جائیں۔ اب ایک آیت اسے حرام قرار دیتی ہے، دوسری کہتی ہے اجازت۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی کا منع فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اب کرو فیصلے بیٹھ کے۔ یہ ڈائریکٹ حدیثیں پڑھنے سے بہت سے اشکالات پیش آتے ہیں، نہیں اس کام میں پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم ہمیں مہربانی کر کے نہ بھیجیں۔ ہم ٹھیٹ پکے حنفی ہیں، مقلد ہیں، تقلید ہے، اہل سنہ میں سے ہیں۔ آپ صاف لکھ دیا کریں کہ اہل حدیث حضرات، وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں معلوم۔ قبر کو برابر کر دینا چاہیے۔ اچھا بھیا، قبر کو برابر کیوں کر دینا چاہیے؟ حدیثیں لکھ کے بھیجیے۔ ہمارا سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ قبر کی کھدائی ہونی چاہیے، اور جتنی قبر کی مٹی بیچ میں سے نکلی ہے اس کو اوپر ڈال دینا چاہیے، وہ اونٹ کے کوہان جیسی ایک چیز بن جاتی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، یہی بعد میں بھی ہوتا رہا، امت اسی کی قائل رہی۔ جتنی بھی بالکل زمین سے ہموار کرنے کی ہیں، ان احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا نشان ہونا چاہیے۔ آپ نے صرف حدیثیں ہی پڑھنی ہے اور دنیا میں علم نہیں رہے۔ 1930 میں جو انگلینڈ والوں نے تحقیق کی تھی اور جنت البقیع کی جو کھدائی ہوئی تھی، اب تک وہ موجود ہے پتھر۔ ام المومنین حضرت رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ تختی جو لگائی گئی تھی وہ نکل آئی تاریخ میں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ یہ 30-32 ہجری میں، 36 ہجری میں، اس کے قریب کہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان تینوں سنین کو چھوڑ دیجئے، خود تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کب انتقال ہوا ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم زندہ تھے، جنت البقیع میں قبریں بن رہی تھیں، وہ جنازے پڑھتے تھے، یہ سب کچھ اب تاریخ ثابت کر رہی ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ مل جائیں گے جن کی قبروں کے کتبے اب برآمد ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جانے والے کو، دیکھنے والے کو چاہیے کہ دعا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ میت کے لیے دعا کے نفع کے وہ قائل تھے۔ یہ ہمارے ہاں شوشہ سب سے پہلے سر سید نے ہی اٹھایا تھا، انہیں یہ سوجی تھی کہ میت کو دعا سے کوئی نفع نہیں ہوتا، ایصال ثواب سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ میری والدہ صاحبہ اس کی قائل تھیں، جب سے میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا میں ماں کے مسلک سے بھی ہٹ گیا۔ کیوں اہل سنہ کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے علامہ حمید الدین فراہی جب گئے نا علی گڑھ یونیورسٹی، تو درخواست کی گئی کہ سر سید کی تفسیر کو چھاپ دے، تو صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ پتہ تھا نا کہ قرآن کی تفسیر کہاں کہاں بگاڑی ہے انہوں نے، یہ سب عقل کے کارنامے۔